انہوں نے کہا کہ ایران اسلامی دنیا کا ایک حصہ ہے. نعوذ باللہ، ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ، کروڑہا مرتبہ نعوذ باللہ. وہ ایران اسلامی دنیا کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے جن کے پاس حضرات صحابہ کو گالی دینا ثواب کا عمل ہے، جن لوگوں کے پاس حضرت ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. وہ ایران جس نے مسلمانوں کی نسل کشی جب کی تو اس نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ کام بھی کیا کہ وہ مسلمان لڑکیاں جن کا نام اما جان حضرت عائشہ کے نام پر رکھا گیا، جن کا نام اما جان حضرت حفصہ کے نام پر رکھا گیا رضی اللہ عنہما، ان لوگوں نے یہ بل پاس کروایا کہ جس مسلمان آبادی میں تم جا کر کے بم برساؤ، جہاں تم جا کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کرو، اگر وہاں عائشہ نام کی لڑکی ہو، وہاں اگر حفصہ نام کی لڑکی ہو، اس کی عزت کو پامال کر دینا، اس کی عزت کو تار تار کر دینا اور برسر عام برہنہ کر کے اس کو قتل کر دینا. ایسی ذہنیت والے اسلامی دنیا کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ ملک کے ایک نامور عالم دین باضابطہ وہ مبارکبادی کے خطوط لکھ رہے ہیں، جا کر کے ان کے سربراہوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور کیا ضرورت پڑ گئی کہ اپنے مضامین کے اندر ایران کے لیے آپ بڑا نرم گوشہ اختیار کریں. یاد رکھیں اور بڑے صاف الفاظ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ایک نیا رخ نوجوانوں کو جو ملا ہے، اس کے ملنے میں یا ان کے اپنے اس موقف پر مضبوطی سے قائم رہنے میں نعمانی، عثمانی اور رحمانی کا خاص دخل ہے. کہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ زد میں نہ آ جائیں اور ان سے سوال نہ ہو جائے کہ تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے ایسے حالات دنیا کے اندر آئیں. محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم نے ایک جملہ کہا اور ایک جملے میں پوری بات کو سمیٹ کر کے رکھ دیا کہ ایران کے مسئلے میں ہمارے بڑے علماء کو بھی سہو ہو گیا یا وہ تھوڑا سا بہک گئے. انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہمارے بعض بڑے علماء بھی اس معاملے میں تھوڑا سا بہک گئے. جو صراط مستقیم تھا، بڑا اچھا اور عمدہ راستہ تھا، خاموشی اختیار کرتے چھوڑ دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہر دور کے اندر نوجوان نسل وہ ہوتی ہے جو کسی بھی نئی چیز کی طرف لپکتی بھی پہلے ہے، قبول بھی پہلے کرتی ہے، اور اللہ ماشاء اللہ جو صاحب سمجھ اور صاحب عقل ہو وہ سب زاویوں پر غور کرتے ہوں گے، لیکن عمومی طور پر نوجوان بلا سوچے سمجھے کچھ چیزیں جو ان کو ایسی نظر آئیں جو اب تک نظر نہیں آئی تھی، بس ان چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. اس وقت عالمی منظر نامے میں پوری دنیا کے جو احوال ہیں، ان احوال میں ایک بڑا اہم اور معرکۃ الآرا مسئلہ چل رہا ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ کا. بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ ہو گیا. فروری کے اوائل سے یا جنوری کے اواخر سے شروع ہوا، تقریباً 6 مہینے گزرنے کو ہیں، لیکن ابھی تک کسی مستحکم اور متعین نتیجے پر نہیں پہنچ پائے. اور اس میں امریکہ کو ایران نے بڑی زبردست ٹکر دی. نہ اس کے سامنے جھکا، نہ اس کی بات کو مانا، بلکہ مصالحت کی بات بھی ہوئی تو کہا کہ بھئی اتنے 1000 ملین اگر آپ ہماری اس نقصان کی تلافی میں دو گے تو ہم دیکھیں گے، غور کریں گے.
ابھی تک وہ ابنائے ہرمز وہ صحیح معنی میں کھلا نہیں ہے، تجارتی منڈیاں بالکل ماند پڑی ہوئی ہیں، پیٹرول گیس جو شروعات کی حالات تھی اس وقت بھی ویسی ہی حالت اب ہونے جا رہی۔ تو ان پورے منظر میں خاص طور سے نوجوانوں کو جو بات نظر آئی وہ یہ کہ صاحب ایران نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے، منہ پھوڑ جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا کہ اتنے حالات آنے کے باوجود بھی نہ وہ ڈرا نہ وہ جھکا نہ ان کی بات کو مانا۔ لہذا نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس وقت ایران کو ہیرو سمجھ رہا ہے، ایران کو ہیرو سمجھ رہا، اور نہ صرف یہ کہ ہیرو سمجھ رہا ہے بلکہ معاذ اللہ، اللہ ہزارہ مرتبہ معاف کرے اور نقل کفر نباشت کے تحت یہ بات عرض کر رہا ہوں، بعض نوجوانوں کے سروں پر ایران کا ہوا اتنا جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ یہ محرم الحرام جو 2026 کا محرم ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور شاید جمعہ جو ہے وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اس تاریخ میں میرٹھ کے اندر، کل ہی ایک صاحب سے میری بات ہوئی جو میرٹھ کے رہنے والے ہیں، میرٹھ کے اندر باضابطہ کئی نوجوان یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ وہ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورے کے دن نعوذ باللہ سنیت سے شیعت کی طرف جانے والے ہیں، سنیت سے شیعت کی طرف جانے والے ہیں، مطلب یہ کہ ایمان سے کفر کی طرف جا رہے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور مجھے معاف رکھے یہاں پر، میں بہت چھوٹا حد سے زیادہ چھوٹا آدمی ہوں، میری کوئی بساط نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، لیکن یہ بات جو ملک کے موجودہ منظرنامے کی صورتحال میں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے بعض اکابر جن کو ہم اپنا بڑا مانتے، جن کو ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی بعض زبانی گفتگو اور ان لوگوں کے لکھے ہوئے خطوط یا ان لوگوں کے مضامین جن کو لوگ بڑے ذوق سے شوق سے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے زبانی الفاظ، ان لوگوں کے خطوط اور ان لوگوں کے مضامین میں کی جانے والی وہ گفتگو جس سے ایران کے تئیں ان کا نرم گوشہ معلوم ہوتا ہے، ایران کے تئیں ان کا دوستی کا ہاتھ جو ہے آگے بڑھتا ہوا سمجھ میں آتا ہے، الامان والحفیظ، ان چیزوں نے نوجوانوں کو اپنے مذہب سے دوسری طرف جانے کے لیے بہت بڑا سپورٹ فراہم کیا ہے، بہت بڑا سپورٹ فراہم کیا ہے۔ باضابطہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں بڑے مولانا صاحب کو جو بات سمجھ میں آئی وہ تم کو کیا سمجھ میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اسلامی دنیا کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ، ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ، کروڑہ مرتبہ نعوذ باللہ، وہ ایران اسلامی دنیا کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے جن کے پاس حضرات صحابہ کو گالی دینا ثواب کا عمل ہے، جن لوگوں کے پاس حضرت ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ ایران جس نے مسلمانوں کی نسل کشی جب کی تو اس نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ کام بھی کیا کہ وہ مسلمان لڑکیاں جن کا نام اما جان حضرت عائشہ کے نام پر رکھا گیا، جن کا نام اما جان حضرت حفصہ کے نام پر رکھا گیا رضی اللہ عنہما، ان لوگوں نے یہ بل پاس کروایا کہ جس مسلمان آبادی میں تم جا کر کے بم برساؤ، جہاں تم جا کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کرو، اگر وہاں عائشہ نام کی لڑکی ہو، وہاں اگر حفصہ نام کی لڑکی ہو، اس کی عزت کو پامال کر دینا، اس کی عزت کو تار تار کر دینا اور برسر عام برہنہ کر کے اس کو قتل کر دینا۔
ایسی ذہنیت والے اسلامی دنیا کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ ملک کے ایک نامور عالم دین باضابطہ وہ مبارکبادی کے خطوط لکھ رہے ہیں، جا کر کے ان کے سربراہوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ اور کیا ضرورت پڑ گئی کہ اپنے مضامین کے اندر ایران کے لیے آپ بڑا نرم گوشہ اختیار کریں؟ یاد رکھیں اور بڑے صاف الفاظ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ایک نیا رخ نوجوانوں کو جو ملا ہے، اس کے ملنے میں یا ان کے اپنے اس موقف پر مضبوطی سے قائم رہنے میں نعمانی، عثمانی اور رحمانی کا خاص دخل ہے، کہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ زد میں نہ آ جائیں اور ان سے سوال نہ ہو جائے کہ تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے ایسے حالات دنیا کے اندر آئیں۔ ابھی پرسوں جمعرات میں روز گارڈن میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا بڑا عظیم الشان اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم نے ایک جملہ کہا اور ایک جملے میں پوری بات کو سمیٹ کر کے رکھ دیا کہ ایران کے مسئلے میں ہمارے بڑے علماء کو بھی سہو ہو گیا یا وہ تھوڑا سا بہک گئے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہمارے بعض بڑے علماء بھی اس معاملے میں تھوڑا سا بہک گئے۔ جو صراط مستقیم تھا، بڑا اچھا اور عمدہ راستہ تھا، خاموشی اختیار کرتے چھوڑ دیتے، لیکن باضابطہ مبارکبادی کے خطوط اور باضابطہ اس کو اسلامی دنیا کا حصہ اور اپنے مضامین کے اندر نرم گوشہ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس نے آج کے نوجوانوں کو باضابطہ اپنے موقف پر اٹل رہنے کے لیے یہ ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ آپ کو پتا بھی ہے ایران کے مذہبی نظریات میں ایک بڑا خطرناک عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ معاذ اللہ صرف آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ان کی گندی ذہنیت اور ان کی سوچ اور ان کی فکریں اور ان کا جو مزاج ہے اہل السنہ کے متعلق، سنیوں کے متعلق، وہ غور کر کے دیکھیں اور ذرا جھانکیں اس واقعے کے تناظر میں کہ ان کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ اور امہات المؤمنین اور اہل بیت اطہار سے متعلق کیا ان کے دلوں کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ ایک انٹرویو کے اندر باضابطہ وہ انٹرویو کی ویڈیو شاید یوٹیوب پر موجود بھی ہوگی جس کے اندر یہ بات کہی گئی، ایران کے مملکت کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پوری دنیا اسلام پر حکومت مل جائے اور ہم مکے اور مدینے پر حاکم بن جائیں اور اگر ہم مکے اور مدینے پر قابض ہو جائیں، العیاذ باللہ، الف مرہ عیاذ باللہ، اس نے کہا اپنے انٹرویو کے اندر کہ اگر ہم مکے اور مدینے پر قابض ہو جائیں، مسلط ہو جائیں، ہماری مملکت اگر قائم ہو جائے، سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی برات اللہ نے قرآن کے اندر اتاری، جن کی پاک بازی کو اللہ نے قرآن کی آیات بنا کر کے پیش کیا اور جن کا مطہرہ ہونا، جن کا طاہرہ ہونا اللہ نے قرآن میں رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو ثابت فرما دیا، وہ ملعون اپنی زبان سے یہ جملہ کہتا ہے کہ اگر ہم مدینے پر قائم ہو جائیں گے، حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے نکالیں گے معاذ اللہ اور حد زنا جاری کر کے پھر ان کو واپس قبر میں پہنچائیں گے۔ یہ لوگ اسلامی دنیا کے ہیرو ہیں، یہ لوگ اسلامی دنیا کے ہیرو ہیں جن کے عقائد، جن کے نظریات اور جن کا جو مشن ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کو بالکل تہہ تیغ کرنے پر، جو دین کے بالکل بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد کے اندر ان لوگوں نے اتنی زہر افشانی کر رکھی ہے کہ اگر واقعی شرم کے کانوں سے، شرم کی آنکھوں سے دیکھا اور سنا جائے تو پھر یاد رکھیے کہ شاید کوئی سنی واقعی اگر سنی ہو تو ان باتوں کو سن کر کے برداشت کر سکتا ہو،
آج پوری دنیا ایران کی واہوائی میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک اس زاویے سے کہ اس کا مقابل امریکہ ہے۔ زبانی تعاون کے الفاظ یا زبانی ساتھ دینے والے الفاظ اگر ایران کے لیے کچھ کہہ دیے جائیں ٹھیک، لیکن اس سے ہرگز اس کا اسلامی دنیا کا حصہ بننا ثابت نہیں ہوگا، اس سے ہرگز ان کے ان غلط کفریہ خباثتوں بھرے غلاظتوں بھرے اور اپنی دشمنی اور اپنے عناد سے بھرے ہوئے جو عقائد ہیں ان عقائد پر پردہ ہرگز نہیں پڑ سکتا۔ اب نوجوانوں غور کرو کہ تم کس کو دنیا کا ہیرو مان رہے ہو۔ اب نوجوانوں تم ذرا غور کرو اس بات پر کہ کن نظریات کی طرف تم اپنے آپ کو ڈھکیلنا چاہ رہے ہو۔ اب غور کرو کہ کن چیزوں کو تم اپنے لیے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تباہی کا سامان کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، نوجوان قوم کا یقیناً اثاثہ ہے، نوجوان یقیناً قوم کے لیے بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے، لیکن اسی وقت جبکہ یہ نوجوان صحیح سمت پر رہے، صحیح رخ پر لگا ہوا رہے، تو یہ نوجوان واقعی قوم کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اگر نوجوان بھٹک جاتا ہے تو پھر آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کا اور ان کے دین کا اور ان کے عقائد کا تحفظ نہایت درجے ناممکن اور مشکل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے وقتی طور پر جذبات میں آ جانا، وقتی طور پر تھوڑی بہت جو ہے واہوائی کو دیکھ کر کے ان کی طرف مائل ہو جانا، سیاسی رہنماؤں نے، سیاسی قائدین نے اگر ان کی تائید کی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے صرف مقصد یہ ہے کہ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ اپنے ووٹ بینک کے خاطر انہوں نے کیا ہوگا، لیکن کسی ایک قائد کا یا چند قائدین کا کسی کی تائید کر دینا، کسی کے انتقال پر یا دنیا سے چلے جانے پر، جی میں اور مزید الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان کی تعزیت کے اندر شریک ہو جانا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو فلاں 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 ان کی تائید میں، ان کی تعزیت میں پہنچے، یقیناً یہ ہیرو ہیں۔ اپنی عقلوں پر پڑے پردوں کو اٹھانے کی ضرورت، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی جاننا چاہتے ہو ایران کی خباثتوں کو، ان کی شرارتوں کو اور ان کے بنیادی عقائد و نظریات کو، پڑھو منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ایرانی انقلاب اور امام خمینی، پڑھو یہ کتاب۔ اس کتاب کو پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ کیا ان کے نظریات، کبھی خامنہئی کے بارے میں، کبھی فلاں کے بارے میں، کبھی فلاں کے بارے میں لوگ ایسے واہوائی کے نعرے لگا رہے کہ بھائی وہ تو ہمارا اسلام کا ہیرو بن گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ چنا ہو گیا۔ تم کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تم کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، بس چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو کے عنوان پر تم اس کا ساتھ دے رہے ہو، ورنہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس لیے اس حقیقت پر پہنچنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے قلوب کو پھیر دے اور ان تک واقعی اچھی اور سچی بات پہنچ جائے، جس سے ان کے ذہنوں میں بڑا یعنی پڑا ہوا جو ایک جو ہے فطور آیا ہوا ہے، اللہ اس فطور کو ختم کر دے اور ان کے دین و ایمان پر ان کے قائم رہنے اور ان کے باقی رہنے کو اللہ مستقل بنا دے اور ان کو جما دے اپنے ایمان پر۔ آمین۔